نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن 2025 ہجری 1446۔ آج کے دن ہم پڑھیں گے سورہ الطلاق، پارہ نمبر 28 میں ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ۔ اے نبی، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کا آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے ڈرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام امت سے خطاب ہے۔ حکم امت کو دیا جا رہا ہے اور بطور خاص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے۔ یعنی عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔ حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کو حیض کے بعد طلاق دو۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ اور عدت کا حساب رکھو، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو، کہاں سے شروع ہوتا۔ اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ یعنی کہ طلاق دیتے ہی عورت کو گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اپنے گھر میں رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی عدت کے دوران عورت خود بھی گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کرے۔ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں، بد زبانی کریں، بد اخلاقی کریں، جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا تم جانتے نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی کہ مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے اور ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پورے کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر لو۔ مطلقہ مدخولہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا ہے، بصورت دیگر انہیں معروف طریقے سے جدا کر دینا ہے، اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رسی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی
جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی جب ایک عدت حیض کی رکھی ہوئی اگر وہ نہیں آتے تو پورے فار دا سیفر سائڈ 3 مہینے کاؤنٹ ہوں گے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل سے ہے، یعنی ان کا حمل پورا ہونے کے بعد اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت ہے جب اس کا حمل پورا ہو جائے گا، اس کے دوسرے روز سے ہی۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہو وہاں ان کی طلاق والی عورتوں کو رکھو، یعنی مطلقہ کو جو ہے رکھو۔ رہائش جو طلاق بائنہ ہے اس کے لیے رہائش ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا، اسے بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہاں ان مطلقہ عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہیں پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، یعنی مطلقہ کو اگر وہ حاملہ ہے تو نان نفقہ دیا جائے گا۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت بھی دو، یعنی جب اس کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ تمہاری اولاد کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی اجرت یا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے، یعنی اگر وہ ماں راضی نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ اجرت کا معاوضہ طے کیا جا سکتا ہے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر رس کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراخت بھی کر دے گا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے ان کے رسول اللہ کے رسول اور اس کے رسولوں کی اس کے حکم کی اور اس کے رسولوں کی سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا یا اندیکھا عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ سب سے پہلے احکام دیے جا رہے ہیں، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے احکام پر عمل نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پر اللہ سے ڈرو، یعنی یہاں بھی ان کا انجام برا ہوا اور وہاں پہ بھی روز قیامت ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، ان کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے جو اس کے حکم کے مطابق، اس کا حکم ہر زمین پر چلتا ہے، آسمان پر چلتا ہے، اور تمام علم اسی کے احاطے میں ہے چاہے وہ چیز کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ الطلاق کا اختتام ہوا آیت نمبر 12 پہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔